السلام علیکم۔ ایپسٹین کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے خانہ کعبہ کا غلاف مانگا اور خانہ کعبہ کے غلاف کے 4 حصوں میں سے 3 حصے اس تک پہنچ بھی گئے؟ آخر وہ کون تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کا یہ غلاف اس کو پہنچا دیا؟ اور ایپسٹین بیسیکلی یہ ہیں کون؟ اور اس کا یہ جو ایپسٹین فائل ہے یہ کس طرح اس نے بنایا اور کس طرح سے شائع کیا؟ یہ سب کچھ آج ہم اس ولاگ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ ایپسٹین، اس نے یہ ایک میتھس کا ٹیچر تھا، ایک عام بندہ تھا، لیکن اس کا دماغ بہت تیز تھا، بہت شاطر انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خدات صلاحیتیں دی تھی۔ تو اس نے جو بڑے بڑے بزنس مین تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان سے کہا کہ میں کاروبار کرنا بہت اچھی طرح سے چاہتا ہوں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کاروبار کرنا شروع کروں تو میں کر نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں، مجھے ہائر کرو، آپ لوگوں کے کاروبار کو میں بہت زیادہ ترقی دوں گا۔ ایپسٹین کو ہائر کیا گیا، بہترین کیلکولیشن کرتا تھا یہ شخص، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کا کاروبار بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے گیا اور اس نے اربوں پیسے روپے کما لیے، ارب پتی بن گیا۔ اس نے ایک نیا جزیرہ خرید لیا، اپنے پیسوں پر اس نے جزیرہ خرید لیا اور وہاں پر ان لڑکیوں کو اکٹھا کرتا تھا جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، یتیم و اسیر غریب لڑکیاں، اور مالدار لوگوں کو عیاشیاں کرواتا تھا۔ جب بھی یہ بندہ کسی کا عیاشی کرواتا تھا ان سے پیسے بھی لیتا تھا، اور ساتھ ہی ان کی تصویر اور اس کی ای میل سب کچھ کو اپنے پاس سیو کر دیا کرتا تھا، ان کی ویڈیوز بناتا تھا۔ بل گیٹس، مودی، ٹرمپ، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور پھر ان سے اپنے ناجائز کام کرواتا تھا۔ جہاں بھی اس کا مسئلہ ہوتا تھا ان سے کہتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور اس کو کنٹرول کرنے والا اسرائیل تھا۔ مودی کو اس نے اسرائیل بھیجا تھا، اس ایپسٹین نے بھیجا تھا، اور کسی نے نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن اپنی یادیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایپسٹین کو آخرکار جیل کی سلاخیں دیکھنی پڑی۔ 2005 میں اس کا یہ قصہ شروع کیا کہ ایپسٹین صحیح شخص نہیں ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایپسٹین پر اور بھی الزامات لگتے چلے گئے۔ 2019 میں یہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے مردہ پایا گیا، لیکن یہ ایپسٹین، اس نے بہت ساری یادیں جوڑی۔ ایپسٹین کے پاس خانہ کعبہ کا غلاف کیسے پہنچے گا، ہم سوال۔ دبئی کا ایک شیخ ہے، اس نے پہنچایا تھا، لیکن ایپسٹین اس کا کرنا کیا چاہتا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایپسٹین اس طرح کی چیزیں جمع کرنا چاہتا تھا کہ وہ وقت آئے جب مشکل وقت ان پر آئے تو اس وقت یہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لے اور کہہ دے کہ میں تو بہت اچھا انسان ہوں، میں تو اس طرح کی چیزیں کرتا تھا۔ ایک یہ ہے، اور دوسری جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایپسٹین نے جو ای میلز ہوئی ہیں سعودی عرب کے اور دبئی کے اور شیخ کے ساتھ، اس میں یہ کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی اب جو تجربات ہیں وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر کروڑوں، اس پر یعنی کہ ملینز آف پیپل کا ہاتھ لگا ہو، اور اس شیخ نے اس کو کہا کہ اس پر تقریباً 10 ملین سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ لگ چکا ہے، لہٰذا اب آپ اس پر اپنے تجربات کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیلکولیشن کرنی ہو، لوگوں کا ڈیٹا انہوں نے حاصل کرنا ہو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے، یہ بھی پاسبل ہے۔ جو تیسری بات ہے، یہ بلیک میجک کے لیے بھی یہ یوز کیا جا سکتا تھا۔ بلیک میجک پر بھی ایک دن بات کریں گے۔ تو یہ بلیک میجک کے لیے، کیونکہ اس جزیرے میں جو بھی انسان گیا انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے ظاہر کریں کہ یہاں پر بلیک میجک بھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایپسٹین کا ہوتا ہے کہ ایپسٹین فائلز کا، اور عمران خان صاحب کا بھی نام آیا۔ کل کی ویلاگ میں میں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عمران خان کا جو نام آیا ہے وہ کیسے آیا ہے، اور عمران خان کے ایپسٹین فائل سے کیا تعلق ہے، اس پر میں کل بات کروں گا۔ آج تک اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم۔